السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت کچھ یوں ہے تم سے کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ سارہ نے حسن سے سکندر کی شادی کی بات کی تھی اور حسن بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ 3 ہفتوں تک پاکستان آ رہا ہے۔ سارہ نے یہ خوشخبری بھی سکندر کو سنا دی تھی۔ اب اسے انہی 3 ہفتوں میں الماس کو راضی کرنا تھا۔ سکندر اسی دن شام میں واپس چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے پھر سے سارہ کو تاکید کی تھی کہ کسی طرح بھی الماس کو منانے کی کوشش کرے۔ سارہ نے الماس سے ایک بار پھر بات کی تھی۔ اب کی بار الماس نے ایک دم انکار نہیں کیا تھا۔ وہ شاید شاہزیب کی باتوں کی وجہ سے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اگر تمہیں شاہزیب اچھا لگا ہے تو بتا دو، میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ سارہ نے اسے بٹھا کر پھر سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے شاہزیب صاحب سے شادی نہیں کرنی، الماس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے نام سے ہی خوفزدہ ہو، لیکن میری بات غور سے سنو اور سوچو۔ اگر تم سکندر سے شادی کرو گی تو ہم سب کا بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اسی گھر میں رہو گی اور میری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ میں تھوڑی خود غرض بھی لگوں شاید تمہیں، لیکن اگر سکندر کسی اور لڑکی سے شادی کرے گا تو مجھے نہیں معلوم پھر ہم ساتھ رہ سکیں گے یا نہیں۔ مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے الماس، اور میں نہیں چاہوں گی کہ تم مجھ سے دور جاؤ۔ جب گھر میں لڑکا موجود ہو تو باہر کیوں تمہیں رخصت کروں؟ اب تم اسے فارمیلٹی سمجھ لو یا میری خواہش، بس مجھے یہ خوشی دے دو۔ سارہ نے بہت منت سماجت کی۔ وہ کشمکش میں تھی کہ کیا کرے۔ سارہ کی ملتجی آنکھیں اور اپنی مجبوری، پھر شاہزیب کا اظہار محبت۔ شاہزیب اسے برا نہیں لگا، لیکن اسے تسلی نہیں تھی۔ اس کا دل وہم کا شکار ہو رہا تھا۔ سکندر کے بارے میں سوچ کر اسے اس کی ساری باتیں یاد آ جاتی تھی۔ وہ اس کے سامنے الجھن کا شکار ہو جاتی تھی کیونکہ الماس کو لگتا تھا وہ اس پہ اعتبار نہیں کرتا۔ الماس نے تھوڑا سوچنے کے بعد سارہ کو ہرا سگنل دے دیا تھا۔ اندر کہیں اسے معلوم تھا کہ سکندر اس رشتے پہ راضی نہیں ہوگا اور خود ہی انکار کر دے گا۔ اس طرح کم از کم وہ سارہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگی۔ مگر اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ رشتے کی بات کی ہی سکندر نے تھی، ورنہ وہ کبھی راضی نہ ہوتی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ الماس اور حسن ایک دوسرے سے پہلی بار مل رہے تھے۔ سارہ نے الماس کی اتنی تعریف کی تھی کہ وہ اسے غائبانہ طور پر ہی پسند کر چکے تھے۔ جب سارہ نے سکندر کی شادی کا ارادہ بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ سکندر سارہ سے 6 سال چھوٹا تھا اور حسن سے 8 سال۔ دونوں اسے اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ اب وہ 30 کا تھا، مگر ان کے لیے اب بھی وہ چھوٹا ہی تھا۔ 3 ہفتے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ سکندر کے کام کا لوڈ بھی کچھ زیادہ تھا۔ وہ لیاقت بھٹی کی قریبی سہولت کاروں تک پہنچ چکا تھا۔ اسے اب انتظار تھا اس کے خاص مہرے کے ہاتھ لگنے کا۔ وہ اس وقت موجود نہیں تھا، مگر کچھ عرصے میں آنے والا تھا اور سکندر کو اس وقت کا انتظار تھا۔ ان دنوں وہ حسن کے آنے کے بعد بھی نہیں آیا تھا۔ حسن کو آئے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ پہلے دن تو ملنا ملانا ہی رہا اور حسن نے کچھ آرام بھی کر لیا تھا۔ سارہ اور حسن اپنے مشترکہ کمرے میں شفٹ ہو گئے تھے اور وہ دن بھر اپنے کمرے میں رہ لیتی، مگر رات کو بچوں کے پاس سو جاتی تاکہ بچے اکیلا نہ محسوس کریں۔ اور اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ سکندر اچانک آ سکتا تھا۔ اس نے بچوں والے کمرے میں ہی رہنا مناسب سمجھا تھا۔ حسن کے آنے کے تیسرے دن اس کی آمد ہوئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ بھائی کے گلے لگا رہا تھا۔ سارہ نے الماس کو اشارہ کیا تو اس نے اپنا کرفیو توڑا تھا۔ وہ باہر آ گئی اور چائے بنا کر سب کے لیے لاؤنج میں ہی لے آئی، مگر چائے رکھ کر بیٹھی نہیں، واپس سے کمرے میں چلی گئی۔ 2 دن میں اس کی حسن سے بھی کافی اچھی گپ شپ ہو گئی تھی۔ سکندر بس 3 گھنٹے ہی رکا اور پھر واپس چلا گیا۔ حسن کے آنے کے کچھ دن بعد کچھ چیزیں معمول پر آ گئی تھیں۔ بچے روزانہ اسکول جاتے تھے اور حسن سارہ کو لے کر کہیں نہ کہیں نکل جاتا تھا۔ یہ ان کا اب روز کا معمول تھا۔ وہ بچوں کو دن کا کھانا وغیرہ بھی کھلا دیتی اور ان کی دیکھ بھال کر لیتی تھی۔ اتوار والے دن وہ سب کو لے کر باہر گیا تھا۔ یہ اس کا ہر بار کا معمول تھا۔ وہ 2 مہینے کی چھٹیاں لے کر آتا تھا اور سارہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا تھا۔ دونوں ایسے ہو جاتے تھے جیسے نئی شادی ہوئی ہو۔ الماس ان کو دیکھ کر دعا دیتی تھی کہ دونوں ہمیشہ خوش رہیں۔ دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگتے تھے۔ حسن کے نقوش سکندر سے کچھ مختلف تھے، مگر تھے وہ بھی اچھے خاصے خوش شکل۔ سارہ نے اپنے ساس سسر کی تصویریں اسے دکھائی تھیں۔ حسن اپنے والد جیسے تھے اور سکندر اپنی والدہ جیسا۔ ان کی والدہ بلا کی حسین عورت تھیں۔ حسن کی شادی سے کچھ سال پہلے ہی ان کے والدین ایکسیڈنٹ میں گزر گئے تھے۔ اس کے بعد حسن نے سکندر کو سنبھالا تھا۔ وہ ان کی باپ کی طرح عزت کرتا تھا۔ پھر جب سارہ اور حسن کی شادی ہو گئی تو سارہ نے بڑی بہن اور ماں کی طرح اس کی دیکھ بھال کی، اسی لیے وہ سارہ کو بھابھی کم اور ماں زیادہ سمجھتا تھا۔
الماس سارہ اور حسن کا آپس میں اتفاق اور محبت دیکھتی تھی تو اسے بے اختیار اپنی قسمت یاد آ جاتی تھی۔ اگر وقاص اسے چھوڑ کر نہ جاتا تو وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہوتی، کیا معلوم اس کی کوئی اولاد بھی ہو جاتی اور وہ اپنی چھوٹی سی جنت میں کتنا خوش رہتی۔ اسے وقاص سے محبت نہیں تھی، اس نے تو اسے دیکھا بھی نکاح کے بعد تھا، مگر نکاح کا رشتہ اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، وہ اس کا شوہر بنا تھا، چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح۔ الماس نے اس رشتے کے حوالے سے ہر لڑکی کی طرح بہت سے خواب سجائے تھے، اس کا گھر ہوگا، شوہر ہوگا، بچے ہوں گے، ہیپی فیملی۔ اس نے اپنے سگے ماں باپ کو تو دیکھے ہی نہیں تھے، مگر وہ اپنے بچوں کو ماں کا پیار دے کر ممتا کا جذبہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کی امی مسز ہمایوں نے اس کے سامنے جب بھی اپنی بیٹیوں کو پیار کیا، الماس نے دور سے دیکھا تھا۔ ایک امید اسے بھی ہوتی تھی کہ شاید وہ اسے بھی پیار کریں، مگر ان کا پیار اس کے لیے صرف لفظوں تک ہی رہتا تھا۔ ان کی زبان میٹھی تھی، اس لیے الماس نے ان کو کبھی برا نہیں سمجھا، مگر اس کے ساتھ جب بھی زیادتی ہوئی اس نے ان کے احسان کا بدلہ سمجھ کر ٹالا۔ آخری حد ان لوگوں نے یہ کی کہ اس کی شادی وقاص سے کر دی۔ وہ تو خوش تھی کیونکہ انجان تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وقاص نے اسے طلاق دے دی اور بیچ انجان راستے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وقاص نے اسے کیوں چھوڑا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی بہنوں کے لیے آنے والے رشتے تک اسے پسند کر جاتے تھے، پھر اس کے شوہر نے اسے کیوں چھوڑا؟ یہ بات الماس کو بہت دکھ دیتی تھی۔ اس کا شادی جیسے مقدس رشتے سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اگر اس نے پھر سے خواب دیکھے تو سب کچھ چکنا چور ہو جائے گا۔ جو چھت اسے ملی ہے یہ بھی چلی جائے گی۔ وہ خوشیوں سے ڈرنے لگی تھی۔ حسن کو آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور تب سکندر دوسری مرتبہ گھر آیا تھا۔ اب کی بار وہ پورے 2 دن رک کر گیا۔ اس نے اپنی شادی کی تاریخ اگلے ہفتے کی چھٹی پر رکھوا دی تھی۔ اس کی چھٹی کا ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی جانا پڑ جاتا تھا۔ اسے جانے کیا خطرہ تھا کہ وہ جلد از جلد الماس کو اپنے نام کروا لینا چاہتا تھا۔ سب کچھ ایک دم سے ہونے لگا تھا۔ الماس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسے لگا تھا کہ سکندر انکار کر دے گا، مگر اس کی رضامندی کا سن کر الماس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ تھوڑا نروس ہو گئی تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سکندر سے یوں بھی دور ہی رہتی تھی اور اب تو ان کے بیچ انوکھا رشتہ قائم ہونے جا رہا تھا۔ الماس کی حالت ہی سوچ سوچ کر عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ جسے سارہ نے الماس کو منت سماجت کر کے منایا ہے، سکندر کو بھی یوں ہی منایا ہوگا، اور وہ بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا تو ظاہر ہے یہ شادی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، ورنہ سکندر کو اس میں کیا دلچسپی ہوگی۔ شادی کی تیاریاں جلدی جلدی میں کی گئی تھیں کیونکہ سکندر کو جانے کس بات کی جلدی تھی۔ سکندر اپنے سارے ارمان پورے کیے تھے۔ شادی کا جوڑا وہ خود پسند کر کے آیا تھا، ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا اور خوب بھاری کام والا۔ اس کا زیور تو سارہ نے بنوا کے رکھا تھا، مگر کچھ چیزیں انہوں نے نئی بھی خرید لی تھی۔ الماس کو تو کہیں جانا ہی نہیں پڑا، وہ بس گھر میں بچوں کے ساتھ رہی اور سکندر کی 2 دن کی چھٹی بازار کے چکروں میں ہی گزری تھی۔ وہ گھر صرف سونے کے لیے آیا تھا۔ اس کے ساتھ حسن اور سارہ کو بھی بازار پھرنا پڑا۔ سکندر نے 2 دن کی چھٹی میں تقریباً ساری ضرورت کی چیزیں لے لی تھی۔ باقی کا پورا ہفتہ سارہ اور حسن نے دوسرے انتظامات پورے کیے تھے۔ شادی کی تقریب گھر میں رکھ لی تھی اور زیادہ لوگ نہیں بلائے تھے، بس کچھ محلے کے تھے اور کچھ قریبی دوست احباب۔ مسز سمی بھی آئی تھیں، لیکن انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ الماس ان کے بھتیجے کی بیوی نہ بن سکی، مگر انہوں نے الماس کو دعائیں دی تھیں۔ ولیمے کا فنکشن نکاح کے 1 ہفتے بعد رکھا تھا کیونکہ اس کی چھٹی کا مسئلہ تھا۔ ولیمہ ہال میں تھا اور اس میں کافی لوگ مدعو تھے۔ شادی سے 1 دن پہلے شام کو گھر پہ ہی مہندی کا فنکشن رکھوا لیا تھا۔ الماس نے بہت منع کیا، مگر سارہ نے ساری عمر بات نہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کی پہلی شادی میں تو ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا، بس نکاح ہوا اور رخصتی۔ اس کی پرانی یادیں اس کا دل بار بار اداس کرتی تھیں۔ وہ گزرے دنوں کو بھول کر اپنا حال انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اسے اندر کہیں ایک عجیب سی فکر تھی، مگر دل کو ایک سکون اور اطمینان بھی تھا۔ سارہ نے اس کے دل بہلانے اور رونق لگانے کے لیے گھر پہ ہی تقریب رکھ لی تھی۔ اب لان کے جھولے پر وہ بیٹھی تھی جیسے پھولوں اور کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ پیلے اور سبز رنگ کے چنری کے جوڑے میں بیٹھی، ہاتھوں اور کانوں میں موتی اور گلاب کے بالے پہن رکھے تھے اور مانگ میں گلاب اور موتی کی بندیاں بھی سجا رکھی تھی۔ آج اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا تھا، مگر اس پر الگ ہی روپ آیا تھا۔ سب دیکھنے والوں نے ماشاء اللہ کہا تھا۔ وہ لگ بھی تو اتنی خوبصورت رہی تھی۔ اس کے برابر میں آمنہ بیٹھی تھی جو بار بار اس کے گال پر پیار کرتی اور بدلے میں وہ بھی آمنہ کے گال چوم لیتی۔ لان میں اچھی رونق لگ گئی تھی، حالانکہ 15-20 ہی خواتین اور لڑکیاں تھیں۔ بالوں کی اس نے سادہ سی چوٹی بنا کر ایک طرف سے آگے کو کی ہوئی تھی اور اس میں بھی موتی اور گلاب لگے ہوئے تھے۔ رسم کے بعد سب نے ڈھولک وہی لان میں رکھ لی تھی اور گانے وغیرہ گائے۔ وہ جھولے میں بیٹھی سب کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سامنے لکڑی کا گیٹ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ سب کو سلام کرتا نزدیک آیا تو نظر الماس پر پڑی۔ وہ کچھ لمحے وہیں رک گیا۔ الماس نے اس کی جانب نہیں دیکھا، مگر پھر بھی وہ جانتی تھی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ الماس تو اس کو بھول ہی گئی تھی۔
اسے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ یہ اسی کی مہندی کی تقریب ہے اور سکندر سے اس کی کل شادی ہے۔ اگر وہ نہ آتا تو اسے کبھی کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ یہ رونق کس وجہ سے لگائی گئی ہے۔ اس کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ الماس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر چلنے لگے۔ چور ہے یہ لڑکی، اگر آپ نہیں آئی تو میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ کون ہو تم اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، ایک کپ میرے لیے بھی بھجوا دو۔ اس آدمی کو کیسے جانتی ہو؟ اچھا لگ رہا ہے پر اتنا سوٹ نہیں کر رہا۔ میں پے کر رہا ہوں۔ گھر میں پانی پوچھنے کا رواج ختم ہو گیا کیا؟ یہ والا فلیور مہنگا تھا اور آج الماس کی اسی انسان سے شادی ہو رہی تھی۔ سکندر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ جھولے کو بھی رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا ہوا تھا۔ وہ اس پہ بیٹھی ہلکا ہلکا جھول رہی تھی اور اس قدر پیاری لگ رہی تھی جیسے کوئی پری آسمان سے نور لے کر اتری ہو۔ سکندر کا دل چاہا وہ ساری رات یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہے، مگر کچھ عورتوں کی کھنکار اور پھر سارا کے اسے اندر دھکیلنے کی وجہ سے وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ بھابھی، مجھے جھولے میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اندر جاتے جاتے واپس پلٹنے لگا تھا کہ سارا نے ایک دم اسے روکا۔ جھولا بالکل ٹھیک ہے، تمہاری نیت میں گڑبڑ لگ رہی ہے، مجھے اچھی طرح سمجھ رہی ہوں کیا چاہ رہے ہو تم۔ شرم کرو، سب کے سامنے تم کافی دیر گھورتے رہے اسے، اب نکاح سے پہلے نہیں دیکھ سکتے تم اسے۔ سارے نے ڈپٹ کر اسے اسی کے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں بولا۔ چوری پکڑی گئی تھی اس کی۔ وہ آہستہ سے کھڑکی کی جانب بڑھا، مگر سارا نے کمال مہارت سے اس میں تاریں یوں فٹ کروائی تھی کہ وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تمام آرٹیفیشل لائٹس بند ہو جاتی، جن کے باعث لان بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ صبر کی گھونٹ پی کر رہ گیا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو سب کھانا کھا کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ وہ بھی اندر آ گئی اور سیدھا بچوں کے کمرے میں گئی۔ آج کل سارا نے اسے یہاں شفٹ کر دیا تھا، مگر اس کی چیزیں وہیں تھیں۔ ویسے بھی کل سے تو وہ کمرہ آفیشیلی اسی کا ہو جانا تھا۔ سکندر کو عجیب سی بے چینی تھی، کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ الماس کا روپ اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ کتنی بار دل میں آیا کہ کسی بہانے سے بچوں والے کمرے میں جا کر الماس کو دیکھا ہے، مگر پھر صبر کر لیا۔ ایک رات کا ہی تو فاصلہ تھا، کل وہ اس کی ہو ہی جانی تھی۔ ایک مسکراہٹ سی تھی جو اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی، اور پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ الماس سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ پارلر جانے کے حق میں نہ تھی، اس لیے سارا نے زبردستی اسے ایک ماہر پارلر والی گھر پہ ہی بلوا کر تیار کروا دیا تھا۔ وہ اس بھاری ڈیپ ریڈ کلر کے کام والے لہنگے میں قیامت لگ رہی تھی، اور اس کے حسن کو مزید دوآتشہ کرنے کے لیے پارلر والی نے بڑی مہارت سے تیار کیا تھا اسے۔ ہر کوئی دیکھ کر رشک کر رہا تھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی اتنی حسین تھی، اوپر سے پارلر والی کے ماہرانہ ہاتھوں کا کمال، اور پھر اس پہ جو دلہن کا روپ چڑھا تھا وہ الگ۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک پل کو تو وہ خود کو بھی پہچان نہ سکی تھی۔ وہ اتنی حسین تو اپنی پہلی شادی پر بھی نہیں لگی تھی۔ سب نے اسے دیکھ کر کہا تھا کہ اس پر بہت روپ آیا ہے۔ وہ اوپر سے سب کے سامنے مسکرا رہی تھی، مگر اس کے اندر اس کا دل عجیب سے وہموں کا شکار تھا۔ کچھ دیر میں نکاح کا شور اٹھا اور پھر آنن فانن وہ سکندر شیراز خان کے نام ہو گئی۔ اب وہ مسز الماس سکندر بن چکی تھی۔ سب نے اسے مبارکباد دی۔ سارا نے کتنے پیار سے اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا اور سچے دل سے اس کے لیے خوشیوں کی دعا کی تھی۔ نکاح کی تقریب میں بہت قریبی لوگ مدعو تھے اور گھر میں ہی رکھی تھی۔ مرد باہر لان میں تھے اور خواتین اندر والے حصے میں۔ نکاح کے بعد اسے سکندر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو کچھ عرصہ پہلے تک اس کے بھی استعمال میں رہا تھا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اگر الماس سارا کے مجبور کرنے کے بجائے اپنی مرضی سے شادی کے لیے مانتی تو اس وقت کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر اسے اپنی قسمت پر رشک آتا۔ بیڈ کے چاروں کونوں میں سرخ، پیلے اور سفید گلاب کے پھولوں کے گلدستے لگائے ہوئے تھے۔ فرش پر گلاب کی پتیوں سے راستہ بنایا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل اور ڈریسنگ ٹیبل پر فریگننٹ کینڈلز چل رہی تھی۔ تمام سجاوٹ سکندر نے خود کی تھی۔ وہ الماس کو اچھا سا سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر جب سب مہمان چلے گئے تو سکندر کو بھی الماس کے پاس جانے کا اندیہ مل گیا۔ وہ کب سے اسے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ کئی عورتوں کے منہ سے اس نے سنا تھا کہ الماس بہت پیاری لگ رہی ہے۔ وہ خود اسے دیکھنا چاہتا تھا، مگر سارا نے روک رکھا تھا۔ فارغ ہوتے ہوتے رات کا 1 بج گیا، تب کہیں جا کر اسے الماس کے پاس جانے کی اجازت ملی۔ وہ اپنا دل قابو کرتا ہوا دروازے تک پہنچا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دھیرے سے دستک دی۔ آ جائیں۔ اندر سے الماس کی آواز آئی تو وہ اپنی مسکراہٹ دباتا دھیرے سے اندر داخل ہوا۔ کمرہ ہلکی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا اور خوابناک ماحول لگ رہا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا۔ دل میں کئی طرح کے احساسات جنم لے رہے تھے۔ اسے لگتا تھا وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا، صرف ضرورتاً شادی کر لی، مگر نکاح کے بعد دل کچھ اور ہی گواہی دینا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا۔ الماس کا رخ دوسری جانب تھا۔ وہ دوسری طرف منہ موڑ کر کھڑی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ سکندر اسے دیکھنا چاہتا تھا اور وہ اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ سکندر نے گلا کھنکھار کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک دم موڑی تو اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔
سکندر اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ اس کی سانسوں کی آواز بھی وہ سن سکتی تھی، اور سکندر کے تو جیسے ہوش و حواس گم ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بڑی الوہی سی چمک تھی۔ سکندر نے پہلے بھی کئی بار اسے دیکھ رکھا تھا، مگر اس وقت وہ سراپے حسن قیامت کی صورت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب وہ الماس کو پورے استحقاق سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، الماس کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ اس وقت وہ اس کی ملکیت میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم آج تو نہیں، مگر اس نے مزید صبر کر لیا۔ جی کہیے۔ وہ اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ کیا مدہوش کر دینے والا حسن تھا۔ الماس نے نظریں جھکا لیں، وہ اس کی نظروں کی آنچ محسوس کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ مجبوری کا رشتہ آپ نے باجی کے کہنے پہ قائم کیا ہوگا۔ مجھے بھی انہوں نے مجبور کیا ہے، ورنہ آپ کو میری وجہ سے اس مشکل میں نہ پھنسنا پڑتا۔ لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ سے کسی بھی قسم کے اچھے سلوک کی توقع نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو میری طرف سے کسی شکایت کا موقع نہ ملے۔ یہ تعلق صرف ایک کاغذی کارروائی ہے، دنیا دکھاوے کے لیے۔ میں آپ کی احسان مند رہوں گی کہ آپ نے باجی اور میرے لیے ان کا فیصلہ مان لیا۔ الماس کہہ کر چپ ہو گئی اور جھکی نظریں اب بھی جھکائے رکھی تھی۔ وہ اس سے کوئی خوبصورت اعتراف سننے کی توقع کر رہا تھا، اور وہ اسے کیا سنا رہی تھی؟ کاغذی کارروائی؟ دکھاوے کا رشتہ؟ وہ تو اسے دل و جان سے اپنانا چاہتا تھا، اس کے دل پہ اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا، اور اس نے پہلے ہی وار میں دونوں کے درمیان حدیں واضح کر دی تھی۔ وہ اسے مجبوری کا رشتہ سمجھ رہی تھی۔ سکندر کا دل ایک دم خالی ہو گیا تھا۔ جو دیپ اس کی آنکھوں میں جل رہے تھے اور جن کی روشنی وہ اس کے ساتھ بانٹنے آیا تھا، وہ تو الماس نے پہلے ہی بجھا دیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اسے بے طرح الماس پہ غصہ آیا تھا۔ کون سی دلہن اپنے شوہر سے پہلی رات کو اس قسم کی باتیں کرتی ہے؟ یہ تو موقع ہوتا ہے خوبصورت اعتراف کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نبھانے کے وعدے کرنے کا، ایک دوسرے کے سنگ خوابوں کی دنیا میں سفر کرنے کا۔ الماس نے اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ سکندر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اب بھی قیامت ہی لگ رہی تھی۔ سکندر کا دل سینے میں کسی ضدی بچے کی طرح مچل رہا تھا، جس کا پسندیدہ کھلونا اسے زبردستی چھین لیا جائے اور وہ چھوڑنے پر راضی نہ ہو۔ وہ اگر چاہتا تو اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا، مگر الماس کے لفظوں نے اس کے دل پہ پیر رکھ دیا تھا۔ کیا یہ سب سننے کے لیے وہ اتنی بے تابی سے الماس کو دیکھنے کے لیے لمحے گن رہا تھا؟ سکندر نے چند لمحے شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد الماس نے گہرا سانس لیا جو کب سے روک کر رکھا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنی گیلی ہتھیلیاں کھولی جو اس کے نروس ہونے کے باعث پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے کتنے آرام سے سب کہہ گئی تھی، مگر اندر اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو پہلے بھی سکندر کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ اس کا دل سکندر کو دیکھ کر بلا وجہ ہی زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں خواہ خواہ نروس ہو جاتی تھی، اور جس طرح وہ گہری نظروں سے الماس کو دیکھتا تھا جیسے اندر تک جھانک رہا ہو، الماس کو اس سے الجھن ہونے لگتی تھی، ایک انجانا سا خوف ہونے لگتا تھا۔ اب تو ان کے رشتے کی نوعیت ہی بدل گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر شرم سے لال ہو رہی تھی، مگر بھلا ہو میک اپ کی تہوں کا جس نے اس کے چہرے کے اصلی رنگ کو چھپا دیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے آئے گا تو وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی بھی نہیں رہ سکے گی۔ دروازے پہ دستک سن کر اس نے اسے اندر آنے کا کہہ تو دیا، مگر دھڑکن کو قابو کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس کی دھڑکن سن لے گا۔ الماس نے اپنا چہرہ اس سے موڑ رکھا تھا اور اپنے اندر ہمت پیدا کر کے مڑی تھی، لیکن اس کی قربت نے اسے پھر سے اندر سے کمزور کر دیا تھا۔ وہ جن حق بھری اور چمکتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، الماس اس کے ارادے جان چکی تھی، لیکن اس کے ذہن سے وہ باتیں نہیں نکل پا رہی تھی جو اس سے شک کی بنا پر سکندر نے کہی تھی۔ اس نے بہتر یہی سمجھا کہ اسے بتا دے وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی اور مجبوراً مانی ہے۔ لگتا تو اسے بھی یہی تھا کہ سکندر بھی مجبوراً مانا ہوگا، لیکن کیونکہ وہ مرد تھا تو اپنی مرضی اس پر مسلط کر سکتا تھا۔ الماس نے یہی سمجھا تھا کہ وہ اب چونکہ اس کی ملکیت بن گئی ہے، چاہے زبردستی ہی صحیح، تو وہ بھی دوسرے مردوں کی طرح اپنے حقوق باقاعدگی سے وصول کرے گا۔ مگر اس کی باتیں سن کر سکندر کو بہت غصہ بھی آیا تھا۔ وہ اس کی انا یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ الماس کی باتیں سننے کے بعد اس کے پاس اسی کمرے میں ٹھہرتا۔ سکندر باہر نکل گیا تو وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شکر ہے کہ سکندر نے کوئی جسارت نہیں کی تھی، ورنہ وہ وہیں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جاتی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔